اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم صلی صلاة کاملة وسلم جزا اللہ عنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ الطہارہ شطر الایمان نصف الایمان۔ کل شہر میں گھومنے کا موقع ملا، ہر بندے نے گھر کے سامنے یا جو خالی جگہ دیکھی، خالی پلاٹ دیکھا، جتنے بھی جانوروں کی اوجڑیاں تھیں سب پھینکی ہوئی تھیں۔ چلیں رکھیں، لیکن یہ بیگز پلاسٹک کے ان میں پیک کر کے رکھیں، کیونکہ مکھیاں اور دوسری مخلوق جب اس گندگی پر بیٹھتی ہیں تو بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ ڈیزولیوشن از دا سولوشن آف پالوشن، یاد رکھیں۔ شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے، دین اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ نصف ایمان ہے صفائی۔ تو ایمان کی شرط صفائی سے شروع کی اللہ نے۔ طہارت جو ہے نا، یہ اس کے صحت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو جو لوگ باوضو رہتی ہیں ان سے پوچھیں کہ الحمدللہ کہ باوضو رہنے کا جو فیض ہر لمحہ اللہ اس جسم پر اتارتے ہیں، پوچھیں آپ اپنے ساتھیوں سے جو 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں، سونے سے پہلے بھی اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر کے سوتے ہیں۔ طہارت بہت ضروری ہے۔ خدا را یہ دیکھیں، یہ خوبصورت سوئٹزرلینڈ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ابٹاباد اس زمینی سوئٹزرلینڈ۔ اب جو باہر کے لوگ آئیں گے وہ کیا کہیں گے کہ یہ صحت افزا مقام میں کیا کیا ہوا ہے۔ یہ تو واسکا کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آفس کے سامنے کل جتنی بھی ان کے پاس گاڑیاں تھیں سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور الحمدللہ اپنے دفتر کے سامنے پھر سب پالوشن کو اٹھایا۔ کچھ رہ گئی تو بہرحال انہوں نے بڑی محنت کی۔ آئی سلیوٹ واسکا۔ تو اس لیے خدا را ہمارا گھر سے فرض شروع ہوتا ہے کہ ہم گھر سے اپنی طہارت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے طہارت۔ وضو کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے جی؟ غسل کے واجب کے بغیر کیا انسان پاک صاف ہو جاتا ہے؟ تو خدا را اپنے آپ کو بھی پاک صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف ستھرا رکھیں۔ ان ہاتھوں سے میں اپنے روم کی خود صفائی کرتا ہوں، خود ڈسٹنگ کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ انسان اپنا استنجا خود کرتا ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اللہ نے جب ہمیں طاقت دے رکھی ہے تو اس لیے خدا را اپنے اپنے گل و بانوں پر جھانکیے، اور طہارت کے بارے میں اگر کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طہارت کو کیسے رکھنا ہے تو عالم ہے، مفتی ہیں، علماء ہیں، ہاں جی، ہم سے زیادہ جاننے والے جو ہیں ان کے پاس جائیں نا، سیکھیں نا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ہدایت اگر اللہ نے ہمیں دے دی ہے، ہدایت پر چلا دی ہے، انعام یافتہ لوگوں کی ہدایت پر چلا دی ہے، تو پھر یا اللہ یہ ہدایت واپس نہ لینا، یا اللہ اس کی توفیق ہمیں حتی موت تک دیے رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔